حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانوں میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ قوم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہی نا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ یہ بنی اسرائیل کی قوم پہ در پہ انبیاء کو بھیجا. اب دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، ناحق قتل کیا، تو خدا عذاب دے دیتا اور اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ بند کر دیتا. لیکن خدا نے رحمت کا دروازہ، ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیا. پہ در پہ انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے. ان کی فرمائش پہ من و سلوہ اتر رہا ہے. ان کے لیے جناب طرح طرح کے معجزات ہیں، ان کے لیے فضیلت کی اور جناب پوری عالمین پہ فضیلت کے لیے آیتیں ان کو دی جا رہی ہیں. اس کے باوجود ناشکری کا عالم یہ ہوا. دیکھیے ہوتا کیا ہے، کسی کے آنے کی اگر خبر دی جائے تو دو ریئیکشنز ہوتے ہیں بس. یا تو آپ شدت سے اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں، یا شدت سے اس کے انکار کے لیے حکمت عملی بناتے ہیں. یہود کا جو حشر رہا وہ یہ رہا کہ کتابوں میں بشارتیں پڑھتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، جس کو اللہ نے بھی قرآن میں بیان کیا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. باپ اپنے بیٹے کو کیسے پہچانتا ہے؟ مجمع میں بھی کھڑا ہوا اور تو وہ پہچان لے گا یہ میری اولاد ہے، کیا کر رہا ہے. اتنا قریب سے بشارتیں نبی اکرم کی پڑھی ہیں. لیکن وہ جو ازلی بغض ان کے سینوں میں تھا کہ نبوت کا سلسلہ کیوں ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آگے تک گیا، اور اسے بھی قرآن نے بیان کیا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. یہ حسد کر رہے ہیں کچھ لوگوں سے اس بات پر کہ ہم نے نبوت، علم و حکمت و فضل اگر ان کی طرف جاری کر دیا. دیکھیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ توحید کی طرف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانے کے لیے دعوت تھی. چنانچہ انہوں نے بنیادی چیز سے انحراف کیا. آپ نے سوال کیا کہ آج کا یہودی اگر ہم ساتھ بیٹھے، دعوت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، ڈائلاگ کا دروازہ بند کبھی نہیں ہوا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ ڈائلاگ کیا بیٹھ کر. آج تھوڑا سا ٹالرنس ہمیں پیدا کرنا پڑے گا. عیسائی وقت کسی گھر میں بھی مدعو کیا جا سکتا تھا. مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور نے بیٹھ کر ان سے ڈائلاگ کیا. حضور سے بڑا کون توحید کا نمائندہ ہو سکتا ہے؟ ان کے سامنے وہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضور ان کو دلائل سے جو ہے قانے کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے، آپ نے بات کی آج ان کی ڈگنیٹی، آج ان کا ایمان. میں سمجھتا ہوں ان کا یہ ایمان اور یہ ان کی صفائی ستھرائی ان کو نجات نہیں دے سکتی. دنیاوی حد تک اتنی تعریف ہو جائے کہ جتنے بھی آپ نے میرے سامنے بتا دی میں کسی کے سامنے بتاؤں گا. مسلمان کے پاس وہ چیزیں جو ایمان اور عمل صالح کے ذریعے مسلمان ہوتے ہوئے جو دو نمبریاں کر رہے ہیں بالکل ان کو مل جائے گی جنت؟ نہیں ملے گی. لیکن یاد سنیں، اگر وہ حالت ایمان پہ مرتے ہیں اور ان چیزوں سے تائب ہو جاتے ہیں تو بہرحال بخشش ان کے لیے ہے. ان کے لیے بخشش نہیں ہے الا یہ کہ وہ اسلام کی صحیح تعلیمات ہم جو چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، ہمارے دشمن ہیں، تو اس کے بعد ڈائلاگ کا سلسلہ رہے گا. اس کو دیکھیں، دو باتیں. قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ دشمن ہے، قرآن نے کہا دوست نہ بناؤ. اب اس کو تفسیر میں علماء نے لکھا ہے. چلیں اس کی تفصیل پہ جاتے ہیں، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس.